اردو کہانی میں خوشامدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری بیوی اگر یہ 4 کام کرتی ہے تو وہ تمہاری وفادار نہیں۔ بیوی کے وفادار نہ ہونے کی 4 نشانیاں ہمارے پیارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، کیا وہ میرے لیے وفادار پھر ثابت ہوگی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے اور وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضرت علی سے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا جس سے واضح ہو جائے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اس دنیا میں سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ ہو، وہ عورت کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز جاننے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے۔ اس موقع پہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ کا ایک بہت مشہور واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک روز حضرت عیسیٰ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی خبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں، ایسا ضرور کر دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے رو اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا اور اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اس سے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے رو اللہ، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جس سے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہتا ہو جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اسی حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔